یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، امت کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے جو ہے چہرے کے اوپر نقاب ڈال لیا کریں، اپنے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا ڈال لیا کرے تاکہ ان کا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آج جو ہے بے پردگی کا جو سلسلہ ہے یہ قرآن مجید کی اس آیت کا جو ہے خلاف ورزی ہے، اس آیت کا مذاق ہے، اس آیت کی توہین ہے، اور ایسی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جو بے پردہ گھومتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور لوگوں کے پاس سے، مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، اس کو زانیہ کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ میں فرمایا کہ اس عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پڑتی رہتی ہے جب تک یہ باہر رہتی ہے۔ تو کتنی بڑی بات فرمائی اور کتنا جو ہے وعید بتائی ہے۔ آج ابھی یہ 8 مارچ کو پھر وہ آنٹیاں باہر آنے والی ہیں، تو ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں جو ہے نکاح نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے پردہ نہیں چاہیے، ہمیں شوہر نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے اولاد نہیں چاہیے، ہمیں بس آزادی چاہیے۔ کس چیز سے آزادی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو آزاد کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں تو عورت غلام تھی، عورت کی تو بولیاں لگتی تھی، عورت کو تو بیچا جاتا تھا، اور آج عورت کو اگر عزت دلائی ہے تو نبی نے دلائی ہے، عورت کو عزت دلوائی ہے، عورت کو جو ہے حیا سکھایا ہے، عورت کو غلامی سے نکالا ہے۔ تو یہ جو نکل رہی ہیں یہ اس آیت کی قرآن کے خلاف ان کا یہ مارچ ہوتا ہے، ان کا جو نعرہ ہوتا ہے قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے، اور ان عورتوں پر سخت لعنت پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ عورتوں کی طرف سے جو مارچ نکل رہے ہیں، تو اس کو ایک تو انتظامیہ کو روکنا چاہیے، اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا ایک جزء ہے، حصہ ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس کے اندر حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرتا رہے۔ انسان کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے، آج سب کے سامنے وہ تقاضے کے لیے کیوں نہیں بیٹھتا کہ حیا ہے انسان کے اندر؟ سب کے سامنے وہ کپڑے کیوں نہیں بدلتا؟ حیا ہے انسان کے اندر، حیا ہے، اس نے سب کچھ روکا ہوا ہے۔ اور جس کے اندر حیا نہ ہو وہ پھر ننگا گھومتا رہے، وہ پھر بے لباس گھومتا رہے، بے پردہ گھومتا رہے، پھر وہ جو چاہے کرتا رہے۔ نبی نے اس کے لیے فرما دیا پھر وہ آزاد ہے۔ تو اس لیے پھر اسی آزادی مارچ کے اندر ایک شخص نے، ایک بوڑھا 80-90 سال اس کی عمر ہوگی، وہ کہنے لگا کہ میں نے تو آج تک نکاح کا تصور ہی نہیں سنا، یہ تو پتہ نہیں نئی بات آئی ہے۔ بات اللہ، اس کی 80-90 سال عمر ہو گئی ہے، اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک نکاح کے بارے میں سنا ہی نہیں، نکاح تک کا تصور ہی نہیں سنا۔ وہ بغیرت خود کہاں سے پیدا ہوا جو یہ بات کر رہا ہے؟ وہ کیسے پیدا ہوا؟ اور اس طرح کی گھٹیا اور بیہودہ باتیں اور اسلام کے خلاف باتیں یہ سب آزادی مارچ کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری عورتوں کو چاہیے اپنی عورتوں کو سمجھائیں۔ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا سلسلہ ہے، عورتیں اس میں شرکت کرتی ہیں، ان کو سمجھایا جائے۔ قرآن مجید نے حیا سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے، پردہ سکھایا ہے۔ اس لیے فرمایا عورتوں کا کام ہے گھر میں رہنا، اور ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح وہ بے لباس ہو کر، بے پردہ ہو کر، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ گھومیں۔